جائیں گے. اور یسوع مسیح کی زندگی کو, زمینی زندگی کو جب ہم دیکھیں, اس کی خدمت کو دیکھیں, تو یسوع مسیح نے ہر جگہ معجزے کیے. اس نے شہر میں معجزے کیے, اس نے گاؤں میں معجزے کیے ہیں, اس نے ہیکل کے اندر معجزے کیے ہیں, اس نے عام دنوں میں معجزے کیے ہیں, اس نے سبت کے دن معجزے کیے ہیں, اس نے ہر انسان کی زندگی کے اندر معجزے کیے ہیں, اس نے ہر جگہ پر معجزے کیے ہیں, اس نے ہر شہر میں معجزے کیے ہیں. کبھی وہ یہودیہ میں معجزے کرتا ہے, کبھی وہ گلیل کے اندر معجزے کرتا ہے, کبھی وہ کفر نحول کے اندر معجزے کرتا ہے, کبھی وہ سامریہ میں معجزے کرتا ہے, کبھی وہ قبر کے اوپر کھڑا ہو کر معجزے کرتا ہے, کبھی وہ بیابان کے اندر معجزے کرتا ہے, کبھی وہ اس شہر میں معجزے کرتا ہے, کبھی وہ اس شہر میں معجزے کرتا ہے. وہ ہر جگہ معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ وہ آج شام آپ کو بھی معجزہ دے گا. آپ ایمان رکھتے ہیں خدا یہاں بھی معجزے کرنے ہیں. اگر خدا ہر شہر میں معجزہ کر سکتا تو خدا یہاں بھی معجزے کر سکتا. یسوع جہاں موجود ہوتا ہے وہاں, جہاں یسوع موجود ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں. سوئیے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. گلوری ٹو جیسس. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس. یس, کھڑے ہو جائیں. پانچواں باب اور پہلی 9 آیات کو ہم تلاوت کریں گے. یوحنا کی انجیل 5واں باب پہلی آیت سے. ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا. یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسنہ کہلاتا ہے, اور اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے, کیونکہ وقت پر, کیا لکھا ہے, وقت پر. کسی وقت ہم یہ بات کریں گے شفا کے وقت پر, کسی وقت, آج نہیں کیونکہ لفظ آ گیا وقت, لیکن ہم کسی وقت اس پر بات کریں گے. شفا کا وقت ہے, کسی وقت اس بات پر بھی بات کریں گے, کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا. اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص تھا جس کی بیماری کی مدت بتائی گئی, جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا, جس پر یسوع کی نگاہ ہو جائے, اور یہ جان کر وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. یسوع نے یہ کویسچن کیا ہے. آگے سوالیہ نشان بناؤ, اس کا آنسر کیا ہے. اس بیمار نے اس سے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا, اٹھ
اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا دن تھا۔ کلام خدا کے وسیلہ سے آج ہم سب برکت پائیں، سب کہیں آمین آمین۔ تشریف رکھیے۔ گلوری ٹو جیسس۔ یسوع مسیح ہر قسم کے معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی پہنچ سے کوئی بھی معجزہ باہر نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہر طرح کا معجزہ کر سکتا ہے۔ کیا یسوع نے کوئی ایسا معجزہ ہو جو نہ ہو سکا ہو کہیں پر، یا آج کے دن تک یسوع نام سے کوئی معجزہ نہ ہو سکا ہو؟ یسوع ہر طرح کے معجزے کرتا ہے۔ وہ گونگوں کو زبان دینے کے معجزے کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دینے کے معجزے کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کرتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلانے کے معجزے کرتا ہے۔ اور آج آپ نے جو کہا کہ ہم معجزہ لینا چاہتے ہیں، we need a miracle، ہمیں معجزے کی ضرورت ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معجزے کی ضرورت ہے، تو یسوع مسیح وہ ہستی ہے، یسوع مسیح وہ شخصیت ہے، یسوع مسیح وہ خدا ہے جو آپ کی سوچ سے بڑا معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ جتنا سوچ رہے ہیں، یسوع سے بڑا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کو ایک میسج بھیجا گیا دو بہنوں کا کہ خداوند ہمارا بھائی بیمار ہے۔ تو خداوند کے بارے میں لکھا کہ خداوند وہاں پر 2 دن اور رکا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید خداوند آئیں گے تو خداوند ہمارے بھائی کو چھوئیں گے، ہمارا بھائی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن یسوع ان کی سوچ سے بڑا کام کرتا ہے۔ لازر مر جاتا ہے اور یسوع آ کر لازر کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ یسوع آپ کی سوچ سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں، یسوع اس سے بھی بڑا کام کر سکتا ہے، اور یسوع کرتا ہے۔ ایمان، یسوع مسیح کرتا ہے۔ آپ کی سوچ سے بڑا کام یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ پریز جیسس، ہاللویا۔ میں پھر کہوں، یسوع مسیح ہر قسم کے معجزے کر سکتے۔ یسوع مسیح نے کھانے پینے کے معجزے کیے کہ نہیں؟ کیے تھے۔ یسوع ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح نے ہر قسم کے معجزے کیے۔ یسوع مسیح نے زندگیوں کو تبدیل کرنے کے معجزے بھی کیے۔ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے بھی کیے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہر طرح کے معجزے کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح نے بے شمار معجزے کیے۔ اور یوحنا کی انجیل ہی کہتی ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو لکھی نہیں، کی اگر لکھی جاتی تو
کتابیں، سیاہی، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا. یسوع مسیح اتنے معجزے کر سکتا ہے. کتابیں ختم ہو جائیں گی لکھتے لکھتے، لیکن یسوع کے معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاللویا. یسوع مسیح ہر طرح کا معجزہ کر سکتا. یہ جو ریفرنس ہم نے پڑھا اس پیسج کے اندر، یہ واقعہ عید کے روز ہوا ہے. عید کے دن یہودیوں کی عید ہے اور خداوند ہیکل میں آئے ہیں، یروشلم میں آئے ہیں. یروشلم بڑا فیمس علاقہ ہے اسرائیل کا، اور ہیکل کے اندر بیت حسدہ بڑا فیمس ہے. بیت حسدہ کا حوض بڑا فیمس ہے. کیوں فیمس ہے؟ یروشلم کیوں فیمس ہے؟ کیونکہ وہاں ہیکل ہے اور وہ داؤد کا شہر ہے. بیت حسدہ کیوں فیمس ہے؟ کیونکہ خدا کا فرشتہ اترتا ہے اور پانی کو ہلاتا ہے، اور جو پہلے اس میں اترے وقت پر، میں نے کہا پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، وقت پر لیٹ آنے والے ہو، لیٹ آنے والے علی معجزے نہیں ہوتے. جو وقت پر پہنچ جائے، جو وقت پر اس پانی میں اتر جاتا تھا. ہماری سینس، ہماری سوچ کیا ہے؟ 5 بجے کا ٹائم ہے، 8 بجے کا ٹائم ہے، اور ہم کتنے بجے گھر سے نکل رہے ہیں؟ سیکھ لیں کہ لیٹ آنے والوں کے لیے 9 میریکل، جو وقت پر خدا کی حضوری میں پہنچ جائے اس کے لیے معجزے ہیں. ہاللویا. ہم اس وقت کی طرف نہیں جائیں گے. بڑا فیمس ہے بیت حسدہ. اس لیے فیمس ہے کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے، پانی کو ہلاتا ہے، اور جو پہلے اترے وہ شفا پا جاتا. اور آج کے دن عید ہو رہی ہے. بہت سے لوگ عید منا رہے ہیں اور وہ یسوع کے بغیر ہی عید منا رہے ہیں. ہم نے بھی بہت سی عیدیں منائی ہیں، لیکن ہم نے شاید یسوع مسیح کے بغیر ہی عیدیں منائی ہوں گی. یہ شخص بھی کئی عیدیں گزار چکا ہے، لیکن آج یہ کس کے ساتھ عید والے دن اس کی کس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے؟ یہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ جس کی عید منا رہے ہیں، آج وہ عید منانے والا خدا اس شخص کے سامنے ہے. اور یہ صرف عید نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی دید بھی ہے، یہ عید بھی ہے، اور یہ یسوع کی دید بھی ہے. اور جس دن آپ کی ملاقات یسوع سے ہو جائے، اصل میں حقیقت میں عید آپ کی اس دن ہو جائے گی. یسوع کے بغیر عید نہیں ہے. اور جس دن یہ عید والے دن یسوع مسیح کو ملا ہے، پہلے بھی بڑی عیدیں منائی ہیں، آج جو عید منائی جا رہی ہے یہ عید کچھ مختلف ہے. یہ عید کچھ کرنے کو ہے. عید کا گفٹ آ جانے کو ہے. آج اسے عید کا تحفہ، اور یہ کوئی انسان نہیں تحفہ دینے آیا، یہ شفا کا تحفہ، نجات کا تحفہ، یہ ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ یسوع ناصری ہمیں دینے آیا ہے. ہاللویا. زور سے ذرا تالیاں بجائیں، پتہ چلے کہ ہم یسوع مسیح کے معجزات کی بات کرتے ہیں. ہاللویا. یسوع مسیح آیا ہے. اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی ہے. اور جس دن آپ کی ملاقات یسوع مسیح سے ہو جائے گی، اس دن آپ کی عید ہو جائے گی. مینشن کیا گیا اس کی بیماری کی مدت کتنے برس؟ 38 برس. 38 ایئرس، 38 برس.
یہاں پر کوئی آیا شخص جس کی ایج 38 برس ہو یا 40 ہو یا 36 ہو؟ آپ کی ہے بھائی تنویر 38 برس. یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا آدھا حصہ ہے. زندگی کی میعاد کتنی ہے؟ 70 برس. تو اب 80 کا اگر نکالیں تو کتنا آ گیا؟ تو 38 اور 40 تقریباً قریب ہے، آدھی عمر ہے. ابھی یہ شاید ینگ ہی ہو. تو 38 برس سے بیمار ہے. کتنے برس سے؟ 38 برس ہو گئے ہیں. کوششیں ناکام. لکھا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے اتر جاتا تھا. اس کی لائف اتنی سلو ہو چکی ہے، یہ اپنے قریب کے حوض کے سامنے نہیں پہنچ سکتا. 38 برس سے یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بیمار کو لائے ہیں، اور اس کے پہنچتے تک حوض میں سے وہ شخص نکل آیا ہے جو شفا پا گیا ہے، اور اس کے گھر والے خوش ہو گئے. اور یہ پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے. وقت آیا ہے اور یہ پھر کوشش کر رہا ہے. اس کو اصل میں فالج کی بیماری تھی، مفلوج ہے. یہ پھر کوشش کر رہا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. یہ پیرالائز ہے. لیکن نہیں، اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کے حالات کو بدلتے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو شفا پاتے دیکھا ہے. اس نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے، اس نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ آج شفا پا گیا ہے. اس کے ساتھ لوگ تو انہوں نے اٹھا کے اس کو پانی میں پھینک دیا، وہ شفا پا کے چلا گیا. پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کو دیکھا وہاں سے جاتے ہوئے. آج ہماری زندگی، اس شخص کی زندگی پر غور کریں. یہ ایک مایوس شخص ہے. نو میریکل. یہ شاید مایوسی میں زندگی گزار رہا. آج ہماری زندگی کے حالات ایسے، ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ اسی طرح کے حالات اس شخص کے تھے. خداوند نے اس کے حالات کو بدل دیا ہے. خداوند نے اس کے لیے مہیا کیا ہے. خداوند نے اس کو ہیل کر دیا ہے. اس کے خاندان میں معجزہ ہو چکا ہے، اور خداوند ہم انتظار میں ہیں. اور آج میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اگر یہاں کوئی مایوس ہے تو آپ کی مایوسی آج یسوع دور کر دے گا. آج آپ بے دل نہ ہو، مایوس نہ ہو. آپ نے دوسروں کی گواہیاں سنی ہیں، لیکن آج یسوع سے اگر ملاقات ہو جائے تو آج آپ کی زندگی بھی ایک گواہی بن جائے گی. یہ مایوس ہو چکا ہے. 38 برس ہو گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح آئے، اس پر نگاہ پڑ گئی. جدے تے میرے یسوع دی نظر پہ جے، ہیلیلویا، او دے باری نیالے ہو جاتے ہیں، او دے ڈبے بھی تر جاتے ہیں، او دی مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے. سو یسوع نے دیکھا، اور یسوع نے یہ جان کر اس کو پوچھا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. کیا آپ معجزہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ تندرست ہونا؟ اس کو پوچھا گیا. میں کہتا ہوں بڑی بات ہے خدا پوچھے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے تیرے حالات بدل جائیں، تو مایوسی سے نکل آئے، بیماری سے نکل آئے، اپنے ان حالات سے نکل آئے، ان مشکلات سے نکل آئے، یہ مصیبتیں تیرا پیچھا چھوڑ دے؟ کیا تو چاہتا ہے؟ اور اس کا
جواب کیا ہے؟ کیا اس نے آنسر کیا؟ یس سر آئی ول. اسے کیا جواب دیا؟ نو. اسے کہا میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں, مینوں جڑا پانی پھینک دے, مجھے اٹھا کر پانی میں ڈال دے, خدا میرے پاس کوئی بندہ نہیں. یسوع نے کیا پوچھا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس کی نظر کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ اس کی سوچ کدھر ہے؟ یسوع پوچھ رہے تو شفا لینا چاہتا ہے, ہماری سوچ کدھر ہے؟ ہماری نظر کس پہ ہے؟ اس کو یسوع کی پہچان نہیں ہو رہی. اگر یسوع کی پہچان ہو جائے تو پھر یہ ہوش کی بات نہیں کرے گا, یہ یسوع کی بات کرے گا. اس کی سوچ کہاں پر ہے؟ اس کا دھیان کہاں پر ہے؟ یہ میں پانی کی بوتل لایا ہوں, اس پر دعا کر دے. یہ میں تیل کی بوتل لایا ہوں, اس پہ دعا کر دیں. میں ٹی وی کے آگے بیٹھوں گا, میں دوسرے چرچ میں جا کے پریئر کرواؤں گا, وہ فلاں پاسٹر سے بڑے میریکل ہوتے ہیں, وہ فلاں سے بڑے میریکل ہوتے ہیں. اور مجھے بتائیں, اگر یسوع ہی معجزے نہ کرے تو خادم کر لیں گے؟ خادم کر ہی نہیں سکتے. میں تو جہاں جاؤں, مجھے کبھی بھی کسی شفائیہ میٹنگ میں بلایا جائے کلام سنانے کے لیے, میں پہلے انہیں کہہ دیتا ہوں میں معجزے نہیں کرتا, معجزے میرا یسوع کرتا ہے. میرا یسوع معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے, میری اوقات ہی نہیں. یسوع معجزے کرتا ہے. اس کی سوچ کدھر ہے؟ یہ اپنی آنکھیں حوض پر لگائے ہوئے ہیں, اس کا دھیان حوض پر ہے. فرشتہ آتا ہے, پانی ہلتا ہے, بندہ بیچ میں سے باہر نکل آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حوض ہے, اس کا دھیان ادھر ہے. خداوند اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار تو تندرست ہونا چاہتا ہے میرے بھائی. تو یہ کہتا ہے اس کا دھیان کہاں پر ہے؟ اس کی سوچ, اس کی توجہ کہاں ہے؟ اور آج یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. اصل پہچان یسوع مسیح کی ہمیں ہونی چاہیے. ہم حالات سے, ہم دنیا سے, ہم چیزوں سے اپنی سوچ, اپنی آنکھیں ہٹا کر اپنے یسوع پر آنکھیں لگائیں. یسوع مسیح آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. صرف وقت ہمیں اتنا سا پہچاننا ہے, جیسس کرائسٹ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. ہمیں پہچاننا ہے. مجھے بتائیں, یسوع مسیح شادی میں جائے, مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور دی میرے نال رہنا ہے. یسوع شادی میں جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع قبر کے منہ پر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع بیابان میں کھڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع لنگڑوں کے پاس چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع کسی کو جا کر چھو لے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع کو آ کر کوئی چھو لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یسوع جہاں ہوتا ہے وہاں معجزہ ہوتا ہے. یسوع یہاں موجود ہے. ہاللویا, یسوع یہاں موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں یسوع یہاں موجود ہے؟ کتنے سمجھنے ہیں کہ یسوع موجود ہے؟ تو پھر یہاں پر کیا ہوگا آج؟ کس کی وجہ سے ہوگا؟ یسوع کی وجہ سے. یسوع جہاں جاتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے آج دھیان رکھنا ہے. فرشتہ اترتا ہے, وہ ابھی تک ہم بہت سے طریقوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, بہت سے طریقوں کے بارے میں. بعض دفعہ
کسی پر ہم ایک بار دعا کریں وہ ہیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کئیوں پر ہمیں زور بھی لگانا پڑتا ہے، ہمیں جب بھی لگانی پڑتی، ہمیں اس کو انائٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تیل بھی لگانا پڑتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، لیکن طریقے ہیں ہمارے. اگر ہمارے طریقے ہیں تو خداوند کے بھی بہت سے طریقے ہیں، خداوند کے بھی بہت سے طریقے ہیں کام کرنے کے، معجزے کرنے کے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، حوض میں گریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. یسوع کے پاس بھی بڑے طریقے ہیں. جس دن یسوع ہیکل میں آیا، سبت کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور یسوع مسیح وہاں پر کھڑے ہیں، اور طریقہ وہاں پر کیا ہے؟ شفا کا. فرشتہ اترتا ہے، پانی ہلاتا ہے، اور اس دن فرشتہ آیا ہی نہیں، اس دن پانی ہلا ہی نہیں. یونانی کے اندر لفظ فرشتہ جہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے پیغام رساں، پیامبر، پیغام دینے والا، میسنجر. فرشتہ اس دن آیا ہی نہیں. قاصد، فرشتے کا مطلب ہے قاصد. آج قاصد آیا نہیں، فرشتہ آیا نہیں، آج پیامبر آیا ہی نہیں، کیونکہ آج پیغام لانے والا تو نہیں آیا، لیکن آج پیغام جو دے کر بھیجتا ہے، فرشتوں کا مالک خود آیا ہے، جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آج وہ آیا ہوا. آج فرشتے نہیں آئیں گے. آج کون ہے؟ آج فرشتوں کا خالق وہاں پر کھڑا. آج طریقہ فرشتوں والا نہیں چلے گا. آج پیامبروں والا، قاصدوں والا طریقہ نہیں چلے گا. آج یسوع ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کروائے گا. یسوع آج نیا طریقہ بتائے گا. تیری شفا کا آج نیا طریقہ بتائے گا. یسوع کے منہ سے کیا بات نکلی؟ یسوع کے منہ سے کیا بات؟ یہی حالت اس شخص کی تھی جسے سمجھ نہیں آتی تھی، جسے یسوع کی پہچان. اور آج ہمیں بھی یسوع کی پہچان، اس کلام کی پہچان اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے ہم مایوسی میں، بے دلی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں جھکڑے ہوئے. یسوع کی پہچان ہی آپ کے بندھن توڑ دے گی. پہچان، اصل پہچان. یسوع مسیح نے اسے کیا کرنا؟ یسوع مسیح کے پاس بھی سارے طریقے. وہ کسی اندھے کو کہے کہ تو دیکھنا شروع کر دے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کسی اندھے کو کہے ذرا اس کی آنکھوں میں مٹی سان کر لگا دے اور کہ جا کر شلوک کے حوض پر دھو لے، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی. اور شاگردوں کو کہے تمہارے پاس کیا ہے جی؟ یہ روٹیاں ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ کتنی ہیں؟ 2 مچھلیاں 5 روٹیاں. چلے یہی دے، جو ہے وہی دے آؤ، تھوڑا ہے تھوڑا ہی دے دو. یسوع تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا. اس کے طریقے بھی موجود ہیں. وہ ہر طریقے سے، ہر ٹائپ کا معجزہ کر سکتا ہے، ہر طریقے کا معجزہ کر سکتا ہے، ہر قسم کا معجزہ کر سکتا ہے، ہر حالات میں معجزہ کر سکتا ہے. اور میرا یسوع طوفان میں کھڑا ہو جائے تو طوفان کی کیا ضرورت ہے کہ طوفان اٹھ کھڑا ہے اور یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے ہے. وہ نہیں اٹھ سکتا. وہ طوفانوں میں بھی کھڑا ہو تو طوفان ضرورت ہی نہیں کرتے. سو اصل پہچان ہمیں ہونی چاہیے. اصل پہچان ہمیں ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے اس سے کہا اٹھ
اور اپنی چارپائی اٹھا اور کیا کہا یسوع نے اسے؟ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ ساڈے گھر کوئی اوتھے موجود ہوتا، کوئی موجودہ وقت کا بندہ ہوتا کہ خدا میں نے 38 برس تو بیمار پیا، کسی ہور نوں کہہ دیو منجی چک لے۔ کیا کہا یسوع نے؟ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا۔ اس کی جرت ہے کہ وہ لیٹا رہے، اس کی بیماری کی جرت ہے کہ اس کو لٹائے رکھے، پکڑے رکھے۔ پتہ نہیں کس وقت اس کے وہ پیرالائزڈ بدن کے اندر، اس فالج زدہ بدن کے اندر کس وقت کوئی قوت داخل ہوئی، اس کی ٹیڑھی ہڈیاں سیدھی ہو گئی، اس کا مردہ بدن زندہ ہو گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ واٹ مین چارپائی اٹھائی؟ کیا مطلب ہے چارپائی اٹھانے؟ یسوع یہ دکھاتا ہے اگر رسیور ٹھیک نہ ہو، رسیور معجزہ رسیو کرنا کس کا کام ہے؟ ہم رسیور ہیں۔ کسی کے گھر ڈش لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں نہیں ہے لیکن میں اس کے تعلق سے علم رکھتا ہوں کہ ڈش اکیلی کام نہیں کرتی، اوپر ڈش اور نیچے رسیور، وہ اوپر سے رسیو کرتا ہے اور پھر آگے وہ ڈلیور کرتا ہے۔ اگر رسیور ٹھیک نہیں تو پھر وہ پیغام رسیو نہیں ہوگا اور پھر وہ ڈلیور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے رسیور کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ رسیو کرنے میں ٹھیک ہیں تو آپ پھر ڈلیور کرنے میں بھی ٹھیک ہیں۔ آپ بہت سا رسیو کر لیں گے تو پھر آپ گواہی دیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کی زندگی چلتی پھرتی گواہی بن جائے گی۔ یسوع کی گواہی، شیطان کی تباہی۔ رسیور، میریکل کو رسیو کرنے والے، یسوع کی پہچان ہمیں ہو۔ یسوع ہر طرح کے حالات میں معجزہ کرتا ہے۔ یسوع نے اسے یہ کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور کیا کر؟ چل پھر۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے اندر 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، اسے یسوع کی پہچان ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ اور وہاں پر صرف یہ اکیلا بیمار نہیں تھا، وہاں پر لائنیں بیماروں کی لگی ہوئی تھی، اور یسوع اگر چاہتا تو سارے بیمار سے ہو سکتے۔ یسوع وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، شاید یسوع کو ڈھونڈتا تھا ہیکل میں۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے۔ یسوع نے اس شخص کو پھر کہا کہ تو کیا ہو گیا ہے؟ تندرست ہو گیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ پھر گناہ نہ کرنا۔ اپنے ساتھ والے کو بتائیں کہ پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ یہ بیماری کا سبب کیا تھا؟ گناہ۔
بیماری کا سبب کیا ہے؟ گناہ. اور یسوع نے اس کو کس بات سے روکا کہ تیری شفا کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تیری تندرستی میں رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ تیری شفا قائم نہ رہنے میں کون حصہ لے سکتا ہے؟ گناہ. پھر گناہ نہ کرنا. پھر گناہ. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں شفا کیا ہوئے؟ ایک دم ہو جائے. نہیں معجزہ نہیں شفا ہو جائے. جی بندر ایک ٹوٹ جائے نہیں ہو جائے ایک دم. تو سر آپ گناہ کب چھوڑیں گے؟ آہستہ آہستہ. شفا کیسے ملے ہمیں؟ ایک دم. گناہ کب چھوڑیں گے؟ تو یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ دوبارہ کاکا میرے پترا جے دوبارہ او پینڈیاں تے گیا اس رستیاں تے گیا تے تو مڑ واپس نہیں آندا. ایس تو وڈی آفت تیرا انتظار کرے گی. میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں، اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑا تو اس کے بعد ایک بڑی آفت ہے. میں اس طرف بھی نہیں چاہوں گا. ایک بڑی آفت آئی. خداوند نے کہا اس آفت سے تجھے میں نے نکال دیا ہے، اب دوبارہ گناہ. آج ہماری سوچ یہ ہے شفا ایک دم سے ملے اور گناہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑیں. آج ہم بپتسمہ لیتے ہیں، شام کو ہم گلی پرلی میں جا کے ایک باجی کہنے لگی پر صاحب ہے گاؤں کی بات ہے، کسی خادم کو سنا پر صاحب ہے اپنا بپتسمہ ذرا واپس لے لو 2 دیہڑی. کیا بہن کی گل تمہیں پتہ ہے نوں تے سس دا میری سس نے وہ گندا میرا جگر میں گل نہیں کر سکی. ذرا 2 دن بھی بپتسمہ لے لو. نو دوبارہ گناہ نہ کرنا. ہماری زندگی میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں. ہم نجات یافتہ ہوتے ہوئے، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، ہم ہر ایک چیز چاہتے ہیں ایک دم سے ہو جائے. یہ ایک دم سے ہو جائے، وہ ایک دم سے ہو جائے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میرے ساتھ خداوند تو آج ہی کر دے، مجھے ایسا کر دے ہو. لیکن خداوند نے کیا کہا کہ بیٹا دوبارہ گناہ نہ کرے. آہستہ آہستہ نہیں. اگر معجزہ تجھے ایک دم سے چاہیے تو تجھے ایک دم سے گناہ بھی چھوڑنا ہے. اسی چاہت اور محبت سے یسوع کو قبول کرے. یسوع آپ کی زندگی کے حالات بدل دے گا. ہیلیلویا. آئیے ہم کھڑے ہوں. یسوع آپ کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے.